ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن اور سائنس کے بارے میں، اور قرآن سے جو حقائق نکلتے ہیں اس کے بارے میں، اور قرآن سے جو الگ الگ سائنسی علوم نکلتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ سائنس کیا ہے۔ جو بھی زمین اور آسمان میں جو بھی لاز ہیں، یعنی کہ جس پر یہ زمین اور آسمان مبنی ہے، جس پر چل رہے ہیں، جو قوانین ہیں قدرت کے، انہی کا علم حاصل کرنا، انہی کو سمجھنا، یہ سائنس کے اندر آتے ہیں۔ یہ ٹرم سائنس کے اندر آتے ہیں، یہ سارے جو قوانین ہیں۔ اسی طرح سے مادے کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا، یا کسی بھی انسان کی خود کی جان کے اندر کسی چیز ایکسپیریمنٹ کر کے کسی ایک نتیجے تک پہنچنا، یہ سائنس ہے۔ مطلب آپ کسی چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو یہ سائنس ہے۔ لیکن قرآن جو ہے، یہ قرآن خالی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے آیات کی کتاب ہے۔ سائنس SIGNS، یہ نشانیوں کی کتاب ہے، آیات کی کتاب ہے، نہ کہ سائنس SCIENCE جس کو وگیان بولا جاتا ہے، نہ کہ اس کی کتاب ہے۔ لیکن بہت ساری قرآن کی جو آیات ہیں وہ سائنس کے بارے میں بتاتی ہیں، اور سائنس کے بہت سارے علوم کی بنیاد ان قرآن کی آیتوں کے ذریعے رکھی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات میں، سورت نمبر 51 آیت نمبر 21 اللہ فرماتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری خود کی ذات کے اندر، تمہاری خود کی جان کے اندر، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے۔ خالی یہ ایک آیت جو ہے وفی انفسکم، تمہاری خود کی ذات کے اندر، اینڈ انٹو یور اون سیلفز، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری خود کی ذات کے اندر کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے یہ تمہارا جسم کام کر رہا ہے۔ یہ ایک آیت جو ہے قرآن کی، یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے ساری میڈیسن کی۔ ساری جو کچھ بھی انسان سے ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹس ہیں سائنس کے، ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ، انسان کی جان سے ریلیٹڈ، یہ سب اس آیت کے اندر آ گئے، سارے کے سارے۔ جیسے کہ اناٹمی جو ہے وہ انسان کے سٹرکچر سے ڈیل کرتا ہے، کیسے انسان کا سٹرکچر ہے، اس کی بونز، اس کے گوشت، اس کے مسلز، یہ ساری چیزیں جو ہیں اناٹمی کے اندر آتی ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا ہوا ہے، فزیولوجی، کیا ڈائنامکس ہیں باڈی کے اندر، کس طرح سے سرکولیٹری سسٹم کام کر رہا ہے، کس طرح سے ریسپیریٹری سسٹم کام کر رہا ہے، کیسے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، کیسے دل کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، اس کا ورکنگ، اس کے میکینزمز جو ہے، ساری کی ساری اس ایک آیت اس کی بنیاد رکھ دیتی ہے کہ وفی انفسکم، اور خود کی تمہاری ذات کے اندر، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے۔ تو یہ آیت یعنی کہ قرآن جو ہے پروموٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے سائنٹیفک ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کے لیے، کہ آپ جو ہے دیکھیں، پڑھیں، جانچیں، اپنے جسم کو دیکھیں، کس طرح سے اللہ نے بنایا ہے اس کو۔ دل کس طرح سے، دل ہر وقت جو ہے اس کا کام ہے خون پھینکنا، خون ساری باڈی میں سرکولیٹ کرنا دل کا کام ہے، اٹس اے پمپنگ آرگن۔ تو خالی اس دل کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایک کارڈیولوجسٹ بننے کے لیے اس کو تقریباً 15 سال اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، MS کرنا پڑتا ہے، MD اور پھر DM، یہ ساری پڑھائیاں اس کو کرنی پڑتی ہیں تب، اور اس کے بعد کئی سال کے ایکسپیرینس کے بعد جو ہے وہ بندہ کارڈیولوجسٹ بن پاتا ہے۔ تو پھر وہ کچھ علاج کرے گا دل کی بیماریوں کا، لیکن وہ کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں اس دل کے بارے میں، کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ علم جو ہے اللہ نے جو بھی مطلب جو انجینئرنگ کری ہے، جو ڈیزائن ہے انسان کی باڈی کا، ایک باڈی کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کی ساری زندگی نکل جاتی ہے، لیکن وہ خالی ایک آرگن کی بات ہو رہی ہے، جیسے دل ہے، جیسے آنکھ ہے، جیسے لنگس ہیں، تو ساری زندگی نکال دیتا ہے اس کے اوپر، تب بھی پوری طرح سے اس کا فہم، اس کی سمجھ نہیں حاصل کر سکتا، کہ مطلب ہر چیز وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب کچھ جان گیا ہوں اس پرٹیکولر آرگن کے بارے میں یا اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں، نہیں۔ اسی لیے العلیم جو ہے، آل نوئنگ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، از گاڈ المائٹی۔ تو یہ جو بھی سائنس ہے، ہمیں مطلب اس کو جب ہم صحیح ایک نظریے کے ذریعے
ریشنیلٹی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ ہم جب بات کو سمجھیں گے تو وہ ہمیں ایک خدا کی طرف لے کے جائے گی، وہ سائنس۔ اگر ہم سوچیں گے کہ نہیں بس سائنس ہے سائنس، تو پھر انسان جو ہے ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایتھیزم میں، ایتھیسٹ کہتا ہے جو ہے، جس کو ناستک بولتے ہیں، ملحد، کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے سائنس ہی خدا ہے، سائنس سب سے بڑی چیز ہے۔ حالانکہ ایون جو سائنس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سائنس تو کچھ نہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، جو انسان کے جسم میں کام کر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کے لاز ہیں، جن کے اوپر ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، جو جس کو کہیں گے الٹیمیٹ ڈیزائن جو ہے، اس کے اوپر، اس کی طرح مطلب اسی کے اوپر ساری چیزیں کام کر رہی ہیں۔ تو یہ سائنس ہے، تو یہ اللہ نے یہ لاز سیٹ کرے ہیں، یہ الٹیمیٹ ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر۔ تو سائنس اوپر نہیں ہے، یہ سائنس اللہ تعالیٰ کی جو ڈیزائن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے، تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اللہ کی قدرت کا۔ تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سائنس کیا ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی انتہا کے علم کو نہیں پہنچ سکتے ایون آفٹر ایکسپیریمنٹنگ، اور ہم کہہ دیں گے ہم ساری چیزیں جان گئے، نہیں، وہ بدلتی رہتی ہے، ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ سائنس بھی اوور دا ایئرس جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے دھیرے دھیرے، ایک جو پہلے ایک چیز مانی جاتی تھی اس کو پھر چینج کر کے کوئی نئی تھیوری آ جاتی ہے، پھر اس کو اسی بات کو پھر سمجھنے میں اور بہتری ہوتی ہے اس کے اندر کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں، یہ چیز اس طرح سے۔ تو جس طرح سے آگے ایکسپیریمنٹس بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری سمجھ جو ہے بہتر ہوتی جاتی ہے، بہتر ہوتی جاتی ہے کسی بھی ایک چیز کو لے کر۔ تو اس طرح کے کئی سارے ایگزامپلس ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے تمہاری خود کی ذات کے اندر کس طرح سے اللہ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، کس طرح سے تمہاری باڈی کام کر رہی ہے، مالیکولر لیول پہ جو سائیکلز ہیں باڈی کے اندر چل رہی ہیں مالیکولر لیول پہ، کس طرح سے جو ہے کاربوہائیڈریٹ میٹابولائز ہو رہا ہے، کس طرح سے جو ہے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے، یہ سارے مطلب جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں گھنٹوں چاہیے سمجھنے کے لیے، جو باڈی کے اندر جو میکینزم سیکنڈز بھر میں کئی بار ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ان میکینزمز کو جو ہے گھنٹوں چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ الٹیمیٹ ڈیزائن ہے، ہماری باڈی اور آسمان اور زمین۔ فردر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات میں، سورت نمبر 51 آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اینڈ ان دا ارتھ آر سائنس فار دوز ہو کمپریہینڈ، اور اس زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ تو زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو بھی ارتھ سے ریلیٹڈ سائنسز ہیں اس کا بیس اس آیت کے اندر ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ان دا ارتھ آر سائنس فار دوز ہو کمپریہینڈ۔ تو اس زمین کے اندر ہی نشانیاں ہیں، یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ بیس رکھ دیتی ہے، یہ بنیاد رکھ دیتی ہے ساری ارتھ سے ریلیٹڈ سائنسز کی، جیسے کہ جیولوجی ہے، جیسے کہ آپ کا منرولوجی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جب دیکھیں گے، آپ جو منرل ریسورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہیں، تو آپ دیکھیے اسی کو ہم استعمال کر کے، اسی کو یوز کر کے ہم سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں اس کا یوز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک میٹل، یہ ایلومینیم ایک ایلیمنٹ ہے میٹل، جس کا یوز اتنا ہوتا ہے، جس کے اورس زمین میں پائے جاتے ہیں، پھر ہم اس کو پیوریفائی کر کے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ایلومینیم، اور اس کو یوز کرتے ہیں، جگہ جگہ پر ایلومینیم یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کا یوز ہوتا ہے، جیسے کہ نیوکلیئر انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے یورینیم کا یوز ہوتا ہے، پلوٹونیم کا یوز ہوتا ہے۔ یہ ساری جو ریسورسز ہیں یہ ساری زمین کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر موجود، مطلب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں زمین کے اندر یہ ساری چیزیں، اور انہی کا یوز کر کے ہم نیوکلیئر انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، اور ہم کیا کیا نہیں کر رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، فار دوز ہو کمپریہینڈ۔ تو جو اس آیت کے اندر بنیاد ہیں ان سارے علوم کے بارے میں جو ارتھ سے ریلیٹڈ ہیں، زمین سے ریلیٹڈ ہیں۔